بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سمٹ کے بیٹو قریب آ جاؤ. محترم حفاظ کرام، عزیز بھائیوں، آج کا یہ اجتماع معمول کے مطابق رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے حفاظ کرام کو کچھ ہدایات دینے کے لیے اور یاد دہانی کرانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. رمضان مبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ اور قرآن پاک کو رمضان مبارک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر رمضان مبارک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور رمضان کا تعارف کرانے کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا اور قرآن پاک کی عظمت کو بتانے کے لیے رمضان مبارک کا حوالہ دیا. چنانچہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس سے رمضان کے مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. دوسری طرف فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی شب قدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا گیا کہ اس رات کا اللہ تعالی نے قرآن نازل فرمانے کے لیے انتخاب کیا. یہی وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں خاص عبادت قرآن پاک کے تعلق سے مشروع قرار دی گئی، جس کو نماز تراویح کہتے ہیں، جس میں 2 سنتوں کی ادائیگی کی جاتی ہے. ایک 20 رکعات تراویح با جماعت ادا کرنا اور دوسرے تراویح کے اندر 1 مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا. یہ 2 مستقل سنتیں ہیں. پورے مہینے رمضان مبارک کا چاند ہو جانے سے لے کر عید کی چاند رات سے پہلے تک ہر رات میں 20 رکعت تراویح با جماعت ادا کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور تراویح میں پورے قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے. ایک سنت کی ادائیگی سے دوسری سنت کی چھٹی نہیں ہو جاتی. اس لیے بہت سے لوگ جو چند روز میں قرآن پاک مکمل کر کے اپنے کو آزاد سمجھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے. قرآن مکمل ہو گیا، ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن پورے قرآن پاک کو پورے رمضان تراویح پڑھنے کی سنت بہرحال باقی ہے، چاہے حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو. قرآن پاک کے پڑھنے کی کچھ آداب ہیں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہمارے ماحول میں الحمدللہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا جو معمول ہے، خاص طور سے جامعہ اسلامیہ میں حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، اور اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھا کر حفظ کا آغاز کرایا جاتا ہے،
اور قرآن یاد کرایا جاتا ہے تجوید کی رعایت کے ساتھ۔ پہلے یہ دو چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ حفظ کا ایک عمل ہوتا تھا، جیسے تیسے قرآن پاک کو یاد کر لیا، اور قرأت مستقل ایک فن کے طور پر سیکھا جاتا تھا قرأت کو۔ لیکن اب ابتدا سے قرآن پاک کی تصحیح کی جاتی ہے۔ تو جس طرح سبق سناتے وقت اور یاد کرتے وقت قرآن پاک کو تجوید کی رعایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ رفتار تیز ہو لیکن حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ صفات لازمہ کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ غنہ وغیرہ اور مد وغیرہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وقت کی جو آیتیں آتی ہیں جس میں کم سے کم ایک واو یا ایک یا کی ادائیگی ضروری ہے، عالمین، یعلمون، تعلمون، اس کو اس طرح پڑھ کے ختم کر دیں، یعلمون، تعلمون، عالمین، یعنی یا کی ادائیگی نہیں ہوتی، واو کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جہاں الف کا مد ہے، قاف، اس طریقے سے معاب، تو ایک الف کی ادائیگی کم سے کم ضروری ہے۔ مد قصر، مد توسط، مد طول، 3 درجے ہیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو مد لازم ہے یعنی ایک الف کی ادائیگی ضروری ہے، اگر اتنا نہیں کریں گے تو قرآن پاک ناقص رہے گا۔ حفاظ کرام اس سلسلے میں بہت غفلت کرتے ہیں، یعنی آیات کے اختتام پر مد کی ادائیگی نہیں ہوتی، عالمون، تعلمون، عالمین، تعلمون ہو گیا، وہ عالمین ہو گیا، عالمین نہیں ہوا، تعلمون نہیں ہوا، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اتنی تیز رفتاری سے پڑھنا کہ حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہو، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ قرآن نماز میں پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، تراویح میں ہو، فرض میں ہو، رفتار میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ ادائیگی ہی نہ ہو پائے حروف کی، یہ غلط ہے۔ اور اس ایسے ہی پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن جو پڑھتے ہیں قرآن، اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے حفاظ کرام اس کا خیال رکھے۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک کو صرف رمضان المبارک کا مشغلہ نہ بنائے۔ اس وقت تو خیر رمضان المبارک ہے، قرآن کا دور اور قرآن کی تلاوت پورے سال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے لیے کوئی الگ سے اہتمام نہ کرنا پڑے۔ یکساں قرآن یاد رہنا چاہیے پورے سال۔ اور جو ہمارے پرانے حفاظ کرام ہیں یا تھے، ان کا یہی حال تھا۔ بہت سے قصے، بہت سے واقعات سنے ہیں کہ حفظ کرنے کے بعد مدت تک تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن اچانک کھڑا کر دیا گیا تو پارے کی پارا پڑھتے چلے گئے، کہیں کوئی تشابہ تک نہیں لگا۔ ہم نے دیکھا حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور تھے، بیمار رہتے تھے۔ دیوبند میں حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ میں آئے، اپنی تراویح ختم کر کے آئے تھے۔ ایک ساتھیوں نے طے کیا کہ آج حضرت سے تراویح پڑھوائی جائے گی، لیکن ان سے نہیں کہا گیا کہ آپ کو پڑھانے انکار کر دیتے، لیکن حافظ سے کہہ دیا کہ آج تراویح کے لیے آگے مت بڑھنا۔ چنانچہ عشاء کی نماز ہو گئی، سنت پڑھ لی گئی، اور تراویح پڑھانے کے لیے مصلی پہ کوئی نہیں گیا۔ مولانا بالکل پیچھے کھڑے تھے، وہ سنت پڑھ کر کھڑے ہوئے، کان تک ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ کہ کیا بات ہے بھائی؟ حضرت تراویح آج آپ پڑھائیں گے؟ ارے بھائی بہت تھکا ہوا ہوں۔ نہیں حضرت پڑھا دیجیے، جتنی بشاشت ہو۔ مصلی پر آ گئے، پوچھے کہاں سے پڑھنا ہے؟ نیت باندھنے سے پہلے نہیں معلوم ہے کہاں سے پڑھنا ہے، بتایا کہ فلاں پارے سے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد کئی پارے مسلسل پڑھے چند رکعت میں۔ اس کے بعد کہا بھی تو آ جا، صاحبزادوں کو بلا دیا، آگے انہوں نے پڑھ لیا۔ جبکہ مولانا صدیق صاحب وہ آدمی تھے کہ جن کو رات دن میں 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ تعویذ والے ہیں، دعا کرانے والے ہیں، مدرسے کے مقام معاملات ہیں، لیکن قرآن پاک کا شغف تھا۔ میں نے ابھی
قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی ہے. قرآن پاک کی تو وہی آیت تھی جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. حدیث یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی نگرانی کرتے رہا کرو، دیکھ ریکھ کرتے رہو، خبر لیتے رہو، کیونکہ قرآن سینوں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے قرآن جو جانور اپنی رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے. جانور باندھ دو، کوشش میں رہ گئے کسی طرح رسی چھوٹے میں بھاگو، اس سے زیادہ تیزی سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے. اس لیے نگرانی کرتے رہو. اگر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے قرآن سینے سے نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مستغنی بھی ہے، غیور بھی ہے، بے نیاز بھی ہے اور بڑی غیرت والی ہے. محتاج بن کر قرآن کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہمارے سینے میں محفوظ رہے گا، اور ذرا سا بے نیازی برتیں گے تو اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی، چھین لی جائے گی یہ دولت. دوسری بات یہ تھی کہ حفاظ کرام کو امامت کرنی ہوتی ہے. امام کی کچھ صفات ہوتی ہیں، ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تراویح کے امام کی کچھ اور صفات ہوں، پنجگانہ امام کے لیے کچھ اور صفات ہوں. امامت بہرحال نماز کا ایک بہت اہم منصب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام تمام نمازیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، سب کی نماز اس کے نماز کے اندر رہتی ہے. امام کی نماز اگر فاسد ہوگی تو سب کی نماز فاسد ہوگی. امام کی نماز کمزور ہوگی تو سب کی نماز کمزور ہوگی، کیونکہ پوری جماعت کی نماز ایک نماز ہے. اس لیے حافظ کو قرآن پاک کے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پورے سال نماز پنجگانہ مسجد میں باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ایسے تمام کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو آدمی کی ثقافت، عدالت اور اس کی نیکی کے اوپر دھبا ڈالتے ہیں. آج کل موبائل کا زمانہ عام ہو گیا ہے. موبائل میں فلمیں رہتی ہیں، ویڈیو رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں بھری ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بڑے سائز کا موبائل رکھا ہوا ہے. تو اگر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر کوئی کھلے ہوئے فلم دیکھ رہا ہو سنیما گھر میں یا ٹی وی کے اوپر، اس کو امام بنائیں گے آپ؟ بھائی یہ امامت کے لائق نہیں ہے، تو فلمیں دیکھتا ہے. تو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے تو کوئی امامت کے لائق ہوگا وہ؟ یہ اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ خود تو جانتا ہے. اس لیے جب اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت دی ہے، تو قرآن کی عظمت کا بھی خیال کریں. یہ نگاہ جس سے قرآن پاک کو دیکھا ہے، یہ زبان جس سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پاک صاف رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، گندے الفاظ زبان پر نہ آئیں، گالی زبان پر نہ آئیں، جھوٹ نہ بولیں، فحش قسم کا مذاق نہ کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، جماعت کا اہتمام کریں. اور اس کی حفاظت کے لیے جو جیسے اساتذہ اور ذمہ دار ترتیب بنائیں، دور کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں. تراویح اپنی مکمل ہونے کے پہلے بھی اور تراویح مکمل ہونے کے بعد بھی دور کا اہتمام ہونا چاہیے. جیسی جوڑی بنا دی جائے اس کے اعتبار سے، اور کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر. ایک تو خود اپنا قرآن محفوظ ہوگا، مضبوط ہوگا، دوسرے جس ساتھی کے ساتھ جوڑ کریں گے اس کے معاون بنے گے، اس کے مددگار بنے گے. اس میں کسی طرح کی سستی اور ڈھیل نہیں ہونی چاہیے. رمضان شریف میں نے کہا امامت کی ذمہ داری بھی ہے اور حافظ ہونے کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے 5 وقت کی نماز فجر سمیت باجماعت مسجد کے اندر ادا کرنا چاہیے. نماز میں تعجیل ارکان کا بھی خیال رکھیں. رکوع سجدہ اتنا تیز نہ کریں کہ نماز ناقص ہو جائے. بہت مشہور روایت ہے، حضرت ایک صحابی خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک کنارے کھڑے ہوئے، جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کی. آ کر حضور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو پھر گئے، پھر انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، پھر آپ نے جواب دیا، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی تم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی جانتا ہوں. تب آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا کہ جب کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو،
قیام اطمینان سے کرو، قرات اطمینان سے کرو، رکوع اطمینان سے کرو، رکوع سے اٹھ کر سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو، سجدہ اطمینان سے کرو. یعنی سب کچھ تھا، لیکن نماز میں اطمینان نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، جس کو اعتدال بہت ضروری ہے. نماز تراویح ہو یا پنجگانہ نماز ہو، چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، اتنا اعتدال ضروری ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے. تہجد وغیرہ کی نماز ہوتی ہے، آدمی لمبے لمبے قیام کرتا ہے، لمبا رکوع سجدہ کرتا ہے. تراویح میں اتنا لمبا نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم رکوع کے اندر اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پورا ہو جانا چاہیے. اسی طرح تحیات کے اندر بھی پورا ہونا چاہیے. التحیات درود شریف پورا ہو، چاہے دعا لمبی نہ پڑھ کر مختصر پڑھ لیں. اگر ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ لیں گے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھ لیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیں گے. درود شریف کے بعد کی دعا میں بڑی گنجائش ہے، لیکن کوئی نہ کوئی دعا ہونی چاہیے. اسی طرح عام طور سے حفاظ دعائیں ثنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، سب ملا کر 10 ترویحیں میں اگر ایک منٹ بھی لگے گا تو 10 منٹ کا اضافہ ہوگا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سونا ہی تو ہے، آرام ہی تو کرنا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز کی جو سنت ہے ان کو تو ادا کرے. دعائے ثنا کا پڑھنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سنت چھوڑیں گے تو نماز میں نقص آئے گی کہ نہیں آئے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اطمینان سے پڑھیں کہ نمازیوں کے لیے بوجھ ہو جائے، لیکن جو لازمی تعدیل ارکان ہے وہ ہونا چاہیے. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں ہو جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں ہو جائے، رکوع سے اٹھے تو اتنا کھڑے ہو کہ بالکل سیدھے ہو جائے، پھر سجدے میں جائے، سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھے پھر دوسرے سجدے میں جائے. یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. میرے ذہن میں یہی باتیں تھی. اب یہ ہمارے استاد کرام ہیں، اساتذہ مولانا قاسم صاحب ہیں، کوئی ضروری بات رہے گی تو یہ بتائیں گے. ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.